بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 1 وی لاگ نمبر 380، پیج نمبر ہے 402، معارف القرآن جلد 2، سورۃ النساء نمبر 4 سے، اور اس کی آیت نمبر ہے 35۔ ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہان میں، ہیں تلخ بہت بندائے مزدور کے اوقات۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام، میں بھی ابھی ناتمام۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 1 وی لاگ نمبر 380، پیج نمبر 402، معارف القرآن جلد نمبر 2۔ ناظرین آج کا ہیڈنگ ہے جھگڑا اگر طول پکڑ جائے تو دونوں طرف سے برادری کے حکم سے صلح کرائی جائے۔ ناظرین آج کے سبجیکٹ کا یہ سب ہیڈنگ ہے، یعنی جھگڑا اگر طول پکڑ جائے تو دونوں طرف سے برادری کے حکم سے صلح کرائی جائے۔ یہ نظام تو وہ تھا کہ جس کے ذریعے گھر کا جھگڑا گھر ہی میں ختم ہو جائے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھگڑا طول پکڑ لیتا ہے، خواہ اس وجہ سے کہ عورت کی طبیعت میں تمرد، دو سرکشی ہو، یا اس بنا پر کہ مرد کا قصور اور اس کی طرف سے بے جا تشدد ہو۔ بہرحال اس صورت میں گھر کی بات کا باہر نکلنا تو لازمی ہے، لیکن عام عادت کے مطابق تو یہ ہوتا ہے کہ طرفین کے حامی ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، اور الزام لگاتے پھرتے ہیں، جس کا نتیجہ جانبین سے اشتعال اور پھر دو شخصوں کی لڑائی خاندانی جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس دوسری آیت میں قرآن کریم نے اس فساد عظیم کا دروازہ بند کرنے کے لیے
حکام وقت فریقین کے اولیاء اور حامیوں کو اور مسلمانوں کی جماعت کو خطاب کر کے ایک ایسا پاکیزہ طریقہ بتایا ہے جس سے فریقین کا اشتعال بھی ختم ہو جائے اور الزام تراشی کے راستے بھی بند ہو جائیں اور ان کے آپس میں مصالحت کی راہ نکل آئے اور گھر کا جھگڑا اگر گھر میں ختم نہیں ہوا تو کم از کم خاندان ہی میں ختم ہو جائے، عدالت میں مقدمے کی صورت میں کوچہ و بازار میں یہ جھگڑا نہ چلے۔ ناظرین، وہ یہ کہ ارباب حکومت یا فریقین کے اولیاء یا مسلمانوں کی کوئی مقتدر جماعت یہ کام کرے کہ ان کے آپس میں مصالحت کرانے کے لیے دو حکم مقرر کریں، ایک مرد کے خاندان سے دوسرا عورت کے خاندان سے، اور ان دونوں جگہ لفظ حکم سے تعبیر کر کے قرآن کریم نے ان دونوں شخصوں کے ضروری اوصاف کو بھی متعین کر دیا کہ ان دونوں میں جھگڑوں کے فیصلے کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ صلاحیت ظاہر ہے کہ اسی شخص میں ہو سکتی ہے جو ذی علم بھی ہو اور دیانتدار بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک حکم مرد کے خاندان کا اور ایک عورت کے خاندان کا مقرر کر کے دونوں میاں بیوی کے پاس بھیجے جائیں۔ اب وہاں جا کر یہ دونوں کیا کام کریں اور ان کے اختیارات کیا ہیں، قرآن کریم نے اس کے متعلق اس کو متعین نہیں فرمایا، البتہ آخر میں ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا، این یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یعنی اگر یہ دونوں حکم اصلاح حال اور باہمی مصالحت کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں امداد فرما دیں گے اور میاں بیوی میں اتفاق پیدا کر دیں گے۔ ناظرین، اس جملہ سے دو باتیں مفہوم ہوئیں۔ اول تو یہ کہ مصالحت کرانے والے دونوں حکم اگر نیک نیت ہوں اور دل سے چاہیں کہ باہم صلح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی غیبی امداد ہوگی کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کے ذریعے دونوں میاں بیوی کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتفاق و محبت پیدا فرما دیں گے، اور اس کے نتیجے سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے اور یہ بھی سمجھا سکتا ہے، اس کے نتیجے سے یہ بھی سمجھا سکتا ہے کہ جہاں باہمی مصالحت نہیں ہو پاتی تو دونوں حکمین میں سے کسی جانب اخلاص کے ساتھ صلح جوئی میں کمی ہوتی ہے۔ دوسری بات، اس جملہ سے یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ ان دونوں حکمین کے بھیجنے کا مقصد میاں بیوی میں صلح کرانا ہے، اس سے زیادہ کوئی کام حکمین کے بھیجنے کے مقصد میں شامل نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ فریقین رضامند ہو کر انہی دونوں حکموں کو اپنا وکیل مختار یا ثالث بنا دیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ دونوں مل کر جو فیصلہ بھی ہمارے حق میں دو گے ہمیں منظور ہوگا۔ اس صورت میں یہ دونوں حکم کلی طور پر ان کے معاملے کے فیصلے میں مختار ہو جائیں گے۔ دونوں طلاق پر متفق ہو جائیں تو طلاق ہو جائے گی، دونوں مل کر خلا وغیرہ کی کوئی صورت طے کر دیں تو وہی فریقین اور مرد کی جانب سے دیے ہوئے اختیار کی بنا پر عورت کو طلاق دے دیں تو فریقین کو ماننا پڑے گا۔ سلف میں حسن بصری اور امام ابو حنیفہ کی یہی تحقیق ہے، یہ حوالہ دیا ہے روح المعانی کا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہے، اس کا کچھ حصہ کچھ دلائل باقی ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ناظرین ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، فکر و فاقہ ہی رہا جس کے مکینوں کا نصیب، چشم عبرت سے میں وہ مسکن زہرا دیکھوں۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے
کہ مدینہ دیکھوں، ازک افکتا بے افق ایک ہی جلوہ دیکھوں، از افق تب افق ایک ہی جلوہ دیکھوں، جس طرف آنکھ اٹھے روضہ والا دیکھوں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل سنبھل جائے تو میں جانب خضرا دیکھوں، میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی شعر نبی، اور ان آنکھوں سے اب کیا کوئی جلوہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔